بچی نے گھر جانے پر رضامندی کا اظہار کیا، بچی نے ظہیر سے لا تعلقی کا اظہار کیا، کس طرح سے اس پر تشدد کیا جاتا تھا. صرف یہ تشدد فزیکلی تشدد نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے اس پر مینٹلی تشدد کیا جاتا تھا، جس طرح سے اس کو باتیں کہلوائی جاتی تھیں، جس طرح سے اس کو ایک چھوٹے سے گھر میں رکھا گیا تھا، جس طرح سے اس کو خواب دکھائے گئے تھے اور اس خواب کو چکنا چور کرا گیا، یہ تمام چیزیں اس نے اپنی 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات کے اندر تمام چیزیں کھول کے بتا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب 13 تاریخ کو ملاقات ہوئی زہرا کاظمی کی اپنے والدین سے، اور آہستہ آہستہ اس ملاقات کی چیزیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں. اس ملاقات کے بعد مہدی کاظمی صاحب نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اور ویڈیو میں ظاہر سی بات ہے ان کے وکلا کی جانب سے جو باتیں جس حدود تک کہنے کی ان کو کہی گئی تھی وہی انہوں نے امپلیمنٹ کی، کیونکہ یہ عدالتی معاملات ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات وہ کہہ دیتے ہیں جو کہ بعد میں ظہیر کے جو ترجمان ہیں یا ظہیر کے جو وکلا ہیں یا ظہیر کی سائڈ پر جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے، یہ غیر مناسب ہوتا. لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ 5 گھنٹے کی طویل ملاقات جو کہ ہوئی ہے زہرا کاظمی کی اپنے والدین سے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں جو کہ مہدی کاظمی صاحب نے ویڈیو میں نہیں بتائیں، لیکن کئی ایسے لوگوں کو بتائی ہیں، کئی ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے جس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب آہستہ آہستہ اس 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات کے دوران کیا کچھ ہوا، زہرا کاظمی پر 6 مہینے کیا کچھ بیتتا رہا، کتنی دباؤ کا وہ شکار رہی، اور جو نکاح جس نکاح کی بات کی جا رہی ہے وہ تو بیسیکلی نکاح تھا ہی نہیں. جو پیپر سگنیچر کروائے گئے، جو پیپر سائن کروائے گئے، کیا وہ واقعی میں نکاح کے زمرے میں تصور کیے جائیں گے؟ اس حوالے سے ایک بڑا سوال اٹھایا گیا. ظہیر نے اس کو اغوا کیا، اس بات کا خود برملا اظہار اس نے اپنے والدین سے کیا، اور یہ بات بھی کہی کہ جناب ظہیر کے ساتھ ہوتی، ظہیر کے قبضے میں، ظہیر کے زیر اثر جتنے بیانات اس نے مہدی کاظمی صاحب اور والدین کے لیے دیا. اچھا، جو باتیں ہم لوگ شروع سے کرتے ہوئے آ رہے تھے وہی باتیں آج سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کہنا کہ جناب وہ ظہیر کے قبضے کے اندر موجود تھی اور اس کے بعد وہ ظہیر کے ساتھ محبت میں تھی، یہ صرف 3-4 لوگ ہی کہہ سکتے ہیں جن کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور فرنچائزز مختلف شہروں کے اندر ہیں. وہ لوگ تو 5 گھنٹے کی ملاقات کو 3 گھنٹے بنا دیتے ہیں. وہ لوگ تو شیلٹر ہوم کے اندر جہاں پر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں سے کوئی بات باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے ذرائع سے کوئی نہ کوئی خبر لے کر آ جاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں جناب جو کہ باوثوق ذرائع سے کنفرم ہو چکی ہیں، کیونکہ جس طرح سے وقت گزر رہا ہے چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. جو عدالت کے اندر ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد دونوں نے اپنا الگ الگ ورژن دیا تھا. مہدی کاظمی صاحب کا الگ ورژن تھا اور زہرا کاظمی کا یا ان کے ترجمانوں کا، ظہیر اور شبیر کے ترجمانوں کا، ان کا ایک الگ ورژن تھا. دونوں الگ الگ باتیں کر رہے تھے. لیکن جو یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں سائیکالوجسٹ، خاتون سائیکالوجسٹ بھی موجود تھیں، خاتون جج صاحبہ بھی موجود تھیں، مہدی کاظمی صاحب بھی تھے، ان کی بیگم بھی تھی اور ان کی دونوں چھوٹی بچیاں بھی موجود تھیں. اس ملاقات کے حوالے سے جھوٹ اس لیے نہیں بولا جا سکتا. ظہیر کے ترجمان بول دیں، ان کی اپنی الگ بات ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی چیز ہے. وہ تو جج صاحب تک کو متنازع قرار دے دیتے ہیں، وہ تو جج صاحب کی پروسیڈنگز، کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے سوالات اٹھا دیتے ہیں. ان کی تو خیر بات نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اس ملاقات کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی تھی، ملاقات کے منٹس نوٹ کیے جا رہے تھے، اور اس منٹس کو باقاعدہ طور پر عدالت کے اندر رپورٹ بنا کے مرتب کر کے پیش کیا جائے گا. تو اس میں جھوٹ کا کوئی عنصر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے گواہ بہت زیادہ تھے. اب جناب ہوا یہ کہ کچھ چیزیں جو نکل کر سامنے آئی ہیں، میں ایک ایک کر کے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کس طرح سے ظہیر اس کو ورغلاتا تھا کہ اپنے والدین کے خلاف بیانات دیے جائیں، کس طرح سے اداکارہ اور دیگر جو لوگ تھے جو کہ اس سے رابطے میں تھے، بلکہ شبیر سے رابطے میں تھے، اور کس طرح سے کہتے تھے کہ جناب بچی کا ہمارے ساتھ انٹرویو کروا دیا جائے، اور اس انٹرویو میں کیا کچھ بولنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے کہنا ہے، وہ تمام چیزیں کس طرح سے کہلوائی جاتی تھی، تمام چیزیں مہدی کاظمی صاحب کے سامنے رکھیں. مہدی کاظمی صاحب ایک باپ کو اس بات کو یقین کرنے میں واقعی میں یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس کی بچی جس کو 15 سال اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، وہ اس کے لیے نفرت جیسے الفاظ استعمال کرے کہ میں اپنے والد سے نفرت کرتی ہوں. اس کا بھی اس نے برملا اظہار کیا کہ تمام چیزیں اسکرپٹ کا حصہ تھیں، یہ تمام چیزیں لکھا کے دی جاتی تھیں، پڑھائی جاتی تھی، باقاعدہ سے فیڈ کی جاتی تھی. اور اب آپ کو اس بات کی شواہد اور اس تمام چیزوں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. شہادتیں اور شواہد اس طرح سے ملیں گے کہ اگر آپ اب جا کے پہلا انٹرویو اٹھا کے دیکھیں گے نا زہرا کاظمی کا، اس میں زیادہ تر صرف اداکارہ بول رہی تھیں، یہ بچی بہت کم بات کر رہی تھی.
جس طرح سے اس کو دلہن بنا کے پیش کیا گیا تھا، جس طرح سے اس کو فرینڈلی سوالات دیے گئے تھے، جس طرح سے جس کے جوابات آ رہے تھے، اس میں زیادہ تر شاید 12-13 منٹ کا انٹرویو میں اس میں زیادہ تر جو گفتگو تھی وہ اس خاتون کی تھی، بلکہ بچی کچھ زیادہ بول ہی نہیں تھی۔ اب جناب اس بات کا بھی اظہار باوثوق ذرائع سے، جس میں شیلٹر ہوم بھی حامد شامل ہے اور جس میں مہدی کاظمی صاحب کے قریبی ذرائع بھی شامل ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو مہدی کاظمی صاحب اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ شیئر کر دیتے ہیں کچھ لوگوں سے۔ بچی نے گھر جانے پر رضامندی کا اظہار کیا، بچی نے ظہیر سے لا تعلقی کا اظہار کیا، کس طرح سے اس پر تشدد کیا جاتا تھا۔ صرف یہ تشدد فزیکلی تشدد نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے اس پر مینٹلی تشدد کیا جاتا تھا، جس طرح سے اس کو باتیں کہلوائی جاتی تھیں، جس طرح سے اس کو ایک چھوٹے سے گھر میں رکھا گیا تھا، جس طرح سے اس کو خواب دکھائے گئے تھے اور اس خواب کو چکنا چور کرا گیا، یہ تمام چیزیں اس نے اپنی 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات کے اندر تمام چیزیں کھول کے بتا دی۔ ان تمام ملاقات کے دوران جو خاتون سائیکالوجسٹ وہاں پر موجود تھیں، انہوں نے بھی اس بات کا اندازہ لگایا کہ بچی زبردست قسم کے پریشر کے اندر تھی۔ اس بات کا بھی اس نے اظہار کیا گیا کہ ہر چیز کا ایک پریشر کیا گیا، پریشر کریٹ کیا گیا۔ جب وہ چاہتی تھی کہ جناب کسی طریقے سے، جب پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو بھائی خود کو پولیس کے حوالے کر دیں تاکہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، تو نہیں، اس کو باقاعدہ طور پر پورے پاکستان کی سیر کرائی جاتی تھی، اس کو پورے پاکستان میں بھگایا جاتا رہا کہ کس طرح سے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں 5-5.5 گھنٹے مہدی کاظمی صاحب کی جو چہرے کی خوشی تھی نا، وہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں واضح کر رہی، وہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں بتا رہی کہ جناب ان کو جو خوشی ہوئی ہے وہ اپنی بچی سے مل کے تو ہوئی ہے، لیکن اس کو اصل ورژن پتہ چل گیا۔ اس کہانی کے کئی ورژنز لائے جا رہے تھے۔ اب آپ یہ چھوٹی سی مثال دیکھیے، مہدی کاظمی صاحب کی 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو اداکارہ کیا کہہ رہی ہے، یہ 5-5.5 گھنٹے کی نہیں تو 3 گھنٹے کی ملاقات ہے۔ جب عدالت کے اندر عدالت مہدی ظہیر کے وکیل سے پوچھتی ہے، قریشی صاحب سے پوچھتی ہے کہ جناب کتنی دیر کی ملاقات تھی، تو اداکارہ جن کا سورس بنیاد بنا کے کہتی ہیں کہ 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، وہی سورس عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو یہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے، یہ 1-1.5 گھنٹہ لائیو سیشنز کیا جاتا ہے، یہ صرف جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کو سچائی اور حقیقت کا جس سے کوئی دور دور تک تعلق۔ تو جناب یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، کوشش کروں گا کہ بہت ساری چیزیں جو اس حوالے سے ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں وہ بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھوں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔